الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. تنبيهان: تداخل المسببات. إن البحث في المسألة السابقة إنما هو عما إذا تعددت الأسباب، فيتساءل فيها عما إذا كان تعددها يقتضي المغايرة في الجزاء وتعدد المسببات في الفتح أو لا يقتضيه، فتتداخل الأسباب وينبغي أن تسمى بمسألة تداخل الأسباب. اس سے پہلے جو ہماری بات تھی، جو ہم نے وہاں نظریہ بھی بتایا تھا، وہ سب کس حوالے سے تھا؟ وہ اس حوالے سے تھا کہ جب اسباب متعدد تھے، ہے نا، تو اس وقت کیا ہے، تداخل ہو یا نہ ہو، تو اس میں مصنف نے کیا اختیار کیا تھا کہ جب اسباب متعدد ہوں گے تو وہاں پہ اصل جو ہے وہ عدم تداخل ہے. اصل نہیں یعنی قاعدے، اصل نہیں کہیں گے، قاعدے کا تقاضا. کیونکہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں، یعنی وہ ابھی ایک بات آئے گی، وہ یہ جتنی باتیں ہیں وہ قاعدے کے مطابق ہیں، ٹھیک ہے. اور اب جب قاعدہ مفقود ہو جائے، نہ ہو، ٹھیک، تو وہاں پر ہم کیا کریں گے، چونکہ اصل کی طرف انسان کب جاتا ہے؟ جب دلیل اجتہادی جو ہے وہ مفقود ہو، نہ ہو. بات واضح ہے؟ تو مصنف ابھی اس چیز کے بیان میں ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، قاعدے کا کیا تقاضا ہے، یعنی دلیل کیا کہتی ہے، روایت کیا ہے. تو کہا کہ اس میں روایت اور دلیل کا تقاضا یہ ہے کہ عدم تداخل. اب اس کے بعد جو کہیں گے کہ پھر اصل کا کیا تقاضا ہے، اور یہ اس وقت ہے کہ جب اس کی نوبت تب آتی ہے جب دلیل جو ہے وہ مفقود ہو جائے، نہ ملے. ابھی کہہ رہے ہیں کہ اب تک جو بات تھی وہ تداخل اسباب کے حوالے سے تھی، اور اب جو گفتگو ہوگی وہ تداخل مسببات کے حوالے سے، مسببات بالفتح. اچھا، سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ تداخل اسباب اور مسببات کیا مطلب ہے، کیا کہتے ہیں. ہم نے کہا تداخل اسباب میں کیا ہوتا تھا، تداخل اسباب میں اسباب متعدد تھے، لیکن جو سبب، جو جزا تھی وہ ایک تھی، ہے نا. یا اس کو دوسری زبان میں یہ کہہ لیں کہ جو تکلیف تھی مکلف کے اوپر وہ ایک تھی، ہے نا. لیکن تداخل مسببات میں کیا ہوتا ہے، تداخل مسببات میں تکلیف جو ہوتی ہے مکلف کے اوپر وہی متعدد ہوتی ہے. واضح ہے؟ تو اب جب تکلیف متعدد ہو تو اس وقت ہمیں یہ کلام ہے کہ کیا متعدد تکالیف کو ایک تکلیف یعنی ایک مرتبہ انسان انجام دے دے تو کیا بقیہ جو ہے وہ اس سے ساقط ہو جاتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہاں پہ تداخل ہوگا یا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے جو ہماری بات تھی وہ تداخل اسباب کے حوالے سے تھی، اور اب جو ہے وہ تداخل مسببات کے حوالے سے. پھر یہاں پر بھی ایک وہی بات ہے، انہوں نے کہا کہ ہم جہاں تک اس تین مسئلے وہاں پہ یہاں بھی ہوں گے، وہی وہ کون سے، دلیل خاص کے حوالے سے. اگر دلیل خاص ہے، ٹھیک ہے، وہ دلالت کر رہی ہے تداخل کے اوپر، تو ہم کہیں گے تداخل. اگر دلیل خاص وارد ہوئی، وہ کہہ رہی ہے کہ مسببات میں بھی جو ہے عدم تداخل ہے، تو مصنف کہہ رہے ہیں ہم اس دلیل کو قبول کریں گے. ہماری گفتگو کب ہے، جب مجرد قرینہ، جب کوئی قرینہ، کوئی دلیل خاص وارد نہ ہو. اور وہاں پر تو کیا کہیں گے، وہاں پہ تداخل ہوگا یا نہیں ہوگا. تو یہاں پر بہت آسان سی بات ہے ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے کہ جس طریقے سے مصنف نے وہاں تداخل اسباب میں عدم تداخل کہا تھا، قاعدے کا تقاضا تھا، اس طریقے سے تداخل مسببات میں بھی مصنف کے نزدیک قاعدے کا تقاضا یہ ہے کہ عدم تداخل ہو. کوئی فرق نہیں دونوں میں، ٹھیک ہے، نظریہ دونوں میں ایک ہے. وہاں بھی عدم تداخل کا نظریہ، یہاں بھی عدم تداخل کا. بس آپ کو کیا کرنا ہے، اس کی دلیل جو ہے وہ الگ تھی. وہاں پہ کیا کہہ رہے تھے کہ تعارض لازم آئے گا، مصنف نے کہا کہ تعارض لازم نہیں آئے گا. وہاں پہ شرط اور جزا کا ظہور دونوں آپس میں ٹکرا رہا تھا، کہا کہ نہیں، شرط کا ظہور جو ہو رہا ہے، تو یہ دلیل انہوں نے دی تھی. یہاں پر دلیل جو ہے وہ الگ ہے، ٹھیک. یہاں پہ وہی دلیل ہے کہ چونکہ متعدد اسباب ہیں تو یہاں پر جو ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ مسببات بھی جو ہے وہ متعدد ہوں گے. اس طریقے سے ہاں ایک بات جو ہے تھوڑا سا وہ ہے کہ یہ جو محل گفتگو کہاں ہے تداخل مسببات میں، بس یہ آخری بات، محل گفتگو کہاں پہ محل نزاع ہے تداخل مسببات میں. اس لیے کہ تداخل مسببات جو ہے، یا اس کو آپ دوسری زبان میں یہ کہیں کہ جو تکلیف ہوتی ہے، مسبب نہیں ہوئی تکلیف، وہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ تین طرح کی ہوتی ہے. ایک تکلیف وہ ہے کہ جو اس کو مسبب کہنے، تکلیف کہنے، اس میں یہ ہے کہ اسم اور حقیقت میں دونوں الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اسم اور حقیقت دونوں الگ ہیں، نام الگ اور حقیقت الگ الگ ہے. جیسے کیا ہے، جیسے نے کہا کہ جیسے یہ صلاۃ، صوم، غسل، یہ سب کیا ہے، یہ اسم اور حقیقت. اسم میں بھی الگ الگ ہیں، دیکھیے ایک کا نام ہے صلاۃ، ایک کا نام ہے صوم، اور حقیقت بھی دونوں کی الگ الگ ہے. حقیقت کیا مطلب،
اس کے انجام دینے کا طریقہ الگ ہے، روزے کو رکھنے کا طریقہ الگ ہے. وہ تو یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، جو تکلیف ہوتی ہے وہ اسم میں تو ایک ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں جو ہے کیا ہے، الگ الگ ہوتی ہے. اسم میں ایک ہو اور حقیقت جو ہے اس کی، ہاں جیسے اس کی مثال کیا ہے، اس مثال جیسے نماز لے لیجیے آپ. نماز میں دیکھیے، نماز سب کا نام ہے، لیکن کیا ہے، کوئی نماز آیات ہے، کوئی نماز جمعہ وغیرہ ہے. کبھی کبھی ہے کہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ اس طریقے سے کہ جو اسم اور حقیقت میں ایک ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کی مثال میں دی ہے کل اغسال، اس طریقے سے غسل کے حوالے سے. ٹھیک ہے، تو اب کہہ رہے ہیں محل گفتگو ان تینوں میں کیا ہے. ایک مرتبہ ہے کہ اسم و حقیقت تو الگ الگ ہیں، ایک مرتبہ کیا ہے کہ اسم ایک ہے، حقیقت جو کیا ہے الگ ہے، ایک مرتبہ کہ اسم کے مشترک. مثلا کہہ رہے ہیں کہ شروع کی جو دو تھیں ہے نا، وہ محل کلام میں داخل نہیں ہے. محل کلام میں کہاں ہے، جہاں اسم اور حقیقت دونوں ایک ہوں. اس لیے کہ دیکھیے نا، جب ہم کب کہیں گے کہ مسبب جو ہے وہ ایک ہو جائے. کوئی انسان ہے جو کہے کہ بھیا اگر آپ کے اوپر نماز بھی واجب اور روزہ بھی واجب ہے، تو کہ کوئی ہے فتویٰ دینے والا کہتے کہ آپ نماز پڑھ لیجئے تو روزہ بھی آپ سے ساقط ہو جائے گا. اگر اسم اور حقیقت الگ الگ ہے، وہاں پہ کوئی اگر تداخل کا فتویٰ دے رہا ہے تو اس کا مطلب وہ یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ نماز پڑھ لیجیے، آپ کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر تو ماہ رمضان میں بہت مسئلہ آسان ہو جائے گا، ہے کہ نہیں. تو ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا. بات واضح. یہ کیوں مطلب کہہ رہے کہ محل کلام میں شامل ہے، تو کہا کہ ایسے نہیں کہہ سکتے. تو وہاں پر حتماً جو ہے کہ عدم تداخل ہے. اس طریقے سے پھر کیا ہے کہ اگر اسم ایک ہے، ٹھیک ہے، حقیقت الگ الگ ہے، تو کہہ رہے وہاں پہ بھی کوئی تداخل نہیں کہہ سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ روزانہ کی نماز پڑھیے اور نماز آیات جو آپ کو وجوب آیا ہے وہ خسوف کی وجہ سے، کسوف کی وجہ سے، وہ بھی آپ سے ساقط ہے. یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری محل نزاع سے خارج ہے. محل نزاع کہاں ہے، جہاں اسم اور حقیقت دونوں ایک ہے، طریقہ ایک ہے، کہا بھی جاتا ہے دونوں ایک ہے. تو وہاں پر ایک کلام ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ آپ غسل جنابت کر لیجئے، ٹھیک ہے، تو آپ کو غسل مسمیت جو واجب ہے آپ کے اوپر وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سمجھنے کی چیز ہے. تو مصنف کہہ رہے کہ جہاں پر اسم اور حقیقت میں دونوں ایک ہوں وہاں پر محل کلام ہے. ورنہ یہ تو متفق علیہ ہے. کوئی نہیں کہے گا کہ آپ ایسی جگہوں پہ جہاں پہ اسم اور حقیقت الگ الگ ہیں، جہاں اسم ایک ہے حقیقت الگ الگ ہے، کوئی کہے گا تداخل ہے. اصل وہاں پہ ہے کہ جہاں پر طریقہ بھی ایک ہے، نام بھی ایک ہے، وہاں پر ہے کہ کیا تداخل ہو سکتا ہے یا نہیں. بات واضح جی. ہاں. اور اس میں بھی ایک اور تھوڑی سی اور دقیق بات ہے، تھوڑا اور مرحلہ آگے بڑھائیں. کہا کہ اس میں بھی جو محل کلام ہے وہ اس وقت ہے کہ جب دونوں میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہو. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسا دیکھیے گا، عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہو، اور وہاں پر کلام ہے کہ جہاں جو محل اجتماع ہو. چونکہ آپ جانتے ہیں عموم خصوص من وجہ میں تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک وجہ اشتراک، وجہ افتراق، اور ایک وجہ اجتماع. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایک ایسی جسے ہم کہتے ہیں کہ کوے میں اور جو ہے وہ سیاہی میں جی کیا عموم خصوص من وجہ کی نسبت پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ لیجئے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو کالی ہیں کوا نہیں ہے نا. آپ کو سیاہ ہے پر کوا نہیں ہے، کوا ہے پر. تو اس طریقے سے ایک ایسی محل اجتماع جہاں پر دونوں صادق آ سکتے ہیں. تو یہاں پر کہہ رہے کہ یہاں وہ مقام ہے کہ اگر دونوں میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہو اور محل اجتماع میں گفتگو ہے آپ سے کہ وہاں پر کیا تداخل ہوگا یہ تداخل نہیں ہوگا. دونوں بات واضح ہے نہیں واضح ہے؟ تھوڑی سی دقیق بات تھی، اس کو ذہن میں رکھیے گا. تبھی ہم یہاں پر کلام کر سکتے ہیں کہ کیا تداخل مسببات ہوگا، کیا تداخل مسببات نہیں ہوگا. تو آپ کیا مطلب اگر ہم مثال سے کہیں تو آپ مثال میں یہ لکھیے گا کہ جب اگر انسان پر متعدد غسل واجب ہوں، ٹھیک ہے، تو کیا وہ ایک غسل کر کے، چونکہ اب یہ جہاں جزا ہے ٹھیک ہے متعدد ہے، کیا ایک غسل کر کے بقیہ کو ساقط کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. اس طریقے کا. تو اگر کوئی ایسا ہے، ایسی حقیقت ہے کہ جو اسم اور حقیقت میں ایک ہے، تو وہاں پر کلام ہے کہ ایک کے انجام دینے سے سب ساقط ہوں گے یا نہیں. بات واضح ہے جی. اس کو تدبیر کر لیتے ہیں، وہ کچھ نہیں ہے اس میں. کہ ان البحث فی المسألة السابقة انما هو اما اذا تعددت الاسباب. ٹھیک ہے، کہہ رہے کہ جو مسئلہ سابقہ تھا اس میں ہماری گفتگو اس حوالے سے تھی کہ جب اسباب متعدد تھے. آپ دیکھیے ہم نے کیا پڑھا تھا، ہم نے پڑھا تھا اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفیت الجدران فقصر. ٹھیک ہے، تو قصر جو ہے جزا ایک ہے لیکن اس کے اسباب جو کیا ہے متعدد. لیکن اب جو ہماری گفتگو ہے وہ اس حوالے سے نہیں ہے. فَيَتَسَاءَلُ فِيهَا أَمَّا إِذَا كَانَ تَعَدُّدُهَا يَقْتَضِي الْمُغَايَرَةَ فِي الْجَزَاءِ. تو وہاں پر ہو سکتا ہے کوئی آپ سے سوال کرے کہ بھائی آپ یہ جو حکم لگانے تھے یہ تعدد اسباب کے حوالے سے ہے،
وہیں پہ آپ سے کوئی سوال کر لے کہ اگر اب تک شرط کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں شرط متعدد ہے، کوئی کہ آپ ایسا ہو کہ اگر جزا متعدد ہو، جزا متعدد ہو تو کیا کریں گے؟ تو وہی جزا کے متعدد نہیں، یعنی تعدد مسببات کہیں گے. وتعددت المسببات، یعنی جزا متعدد ہو یعنی مسببات جو کیا ہو متعدد ہو جائیں. اچھا یہاں پہ آپ کو کہنے بالفتح، آپ کو مسببات پڑھنا ہے، مسببات نہیں پڑھنا. تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ یقتضی، یہاں پہ اس طریقے سے یقتضی المغایرہ اور لا یقتضی، ٹھیک ہے، یا پھر جو کیا ہے تو وہ جو مغایرت کا تقاضا نہیں کرتی. اچھا اگر مغایرت کا تقاضا کرتی ہیں تو کیا ہوگا؟ عدم تداخل، چونکہ مغایرت الگ الگ ہیں جی، ٹھیک ہے. اور اگر مغایرت کا تقاضا نہیں کرتی فتتداخل الاسباب، تو کیا ہوں گے؟ اسباب جو ہے وہ متداخل ہو جائیں. وینبغی ان تسمى بمسألۃ تداخل الاسباب، ٹھیک ہے، اسے ہم تداخل اسباب کا نام دیں گے. وبعد الفراغ عن عدم تداخل الاسباب هناك، جب ہم وہاں پر فارغ ہو گئے اس بات سے کہ تداخل اسباب کی کیا بحث تھی، ہم نے وہاں پہ بتایا، اور ہم نے اپنا نظریہ بھی بتایا کہ جب اسباب متعدد تو ہم نے کیا اختیار کیا تھا وہاں پر؟ عدم تداخل. ينبغي ان يبحث عن تعدد المسببات، تو ہمارے لیے مناسب ہے کہ ہم یہ بھی گفتگو کریں، چونکہ جب بھی انسان آپ شرط کے متعدد ہونے کا حکم لگائے گا تو فوراً کسی کے ذہن میں آئے گا کہ جزا جب متعدد تو کیا حکم لگائیں گے آپ. تو مناسب ہے کہ ان سامنے والے یہ بھی جانیں کہ مسبب اگر متعدد ہو تو کیا حکم لگے گا. کیا مطلب؟ یہ جو بات ہم نے اشارہ کی تینوں کو مصنف نہیں ذکر کریں گے، لیکن عبارت سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ تین چیزیں تھیں، ٹھیک ہے. اسی کو شرح کہتے ہیں کیا؟ اذا كانت تشترك في الاسم والحقیقہ. لیکن یہ بحث کب ہے؟ جب مسببات جب متعدد ہو. کب؟ اذا كانت تشترك، کانت کا میں ہیا کی ضمیر کس کی طرف پلٹے گی؟ مسببات. مسببات میں کیا ہے؟ تشترک فی الاسم والحقیقہ، وہ کیا ہو؟ مشترک ہو کس میں؟ اسم اور حقیقت میں. اور ہم نے کیا اب دیکھیے ابھی اسم اور حقیقت میں مشترک ہونے کیا مطلب؟ یہاں پہ دو صورتیں اور ہیں. کیا ہو کہ اسم اور حقیقت دونوں میں الگ ہوں، ٹھیک ہے، اسم ایک ہو حقیقت میں. اس کی مثال دیں کل اغسال، جس طریقے سے یہ غسل ہے، ٹھیک ہے، اسم اور حقیقت دونوں میں ایک ہے. تو اس پر حقیقت میں ایک اور اسم میں الگ، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ حقیقت جو ہے وہ فرع ہے اسم کی. حل یسے ہو، تو وہاں پہ سوال ہے کہ حل یسے ہو ان یکتفی عنہا بوجود واحد لا رہا او لا یکتفی. تو اب یہاں پر سوال ہے کہ کیا یہاں پر صحیح ہے کہ یہ کہا جائے کہ ان یکتفی عنہا بوجود واحد، کہ ایک کو انسان انجام دے دے، ایک کے وجود سے کیا ہو دوسرا جو کیا ہے ساقط ہو جائے، یعنی اگر تداخل ہوگا تو. حل یسے ہو ان یکتفی عنہا بوجود واحد لہا اور لا یکتفی. تو یہاں پر کیا کسی ایک مسبب کے وجود میں لانے سے وہ کافی ہو جائے گا بقیہ سے، یا ایسا کافی نہیں ہوگا. وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ أُخْرَى غَيْرُ مَا تَقَدَّمَ تُسَمَّى بِمَسْأَلَةِ تَدَاخُلِ الْمُسَبَّبَاتِ. کہہ رہے ہیں اور یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، یہ اس مسئلے کو آپ اس مسئلے پر قیاس نہ کیجیے، یعنی وہ مسئلہ الگ تھا، وہ مسئلہ تداخل اسباب کا تھا، ٹھیک ہے، علت شرط کے تداخل کا تھا، اور یہ جو ہے تداخل جزا مسبب کے حوالے سے ہے. تسمہ، اس مسئلے کو تسمہ میں مسئلہ، تو اس مسئلے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس مسئلے کا نام ہے مسئلۃ تداخل المسببات. ٹھیک، وہی من ملحقات، اور کہہ رہے کہ اس کا کوئی اپنا مستقل وہ نہیں، یہ بھی اس سے ملحق ہے. دیکھیں اچھا کیوں ملحق ہے؟ ہم نے کیا کہا کہ جب بھی آپ کسی کو حکم بتائیے گا کہ جب شرط متعدد ہو تو اب اس ذہن میں سوال آئے گا کہ جزا جب متعدد ہو کیا حکم لگائیں گے؟ اسی کا ملحق ہے. والقاعدۃ فیہا ایضا، دیکھیے ایضا کہہ رہے ہیں، ایضا کیا مطلب ہے؟ چونکہ جیسے وہاں پہ قاعدے کا لیکن آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے، یہ تھوڑا سا مطلب آپ لوگ گڑبڑی نہ کیجیے گا اس میں. یہ قاعدے کا تقاضا ہے، چونکہ ابھی اس میں جو کیا ہے بعض میں کہیں گے تداخل، بعض کہیں عدم تداخل ہے اصل کے حوالے سے، لیکن قاعدے کا تقاضا یہاں پر بھی ہے کیا ہے؟ عدم تداخل. اب دلیل کہ کیا دلیل ہے مصنف جو یہ اختیار کر رہے ہیں کہ تداخل مسببات میں بھی عدم تداخل. اس کی دلیل کیا ہے کہ ان سقوط الواجبات المتعددہ بفعل واحد وان اتى به بنیت امتثال جمیع يحتاج الى دلیل خاص. مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ متعدد تکالیف کا ساقط ہو جانا آسان سی بات ہے. آپ کے اوپر متعدد تکالیف واجب ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے اوپر غسل جمعہ بھی واجب ہے، مثال کے طور پر غسل مس میت ہے، غسل جنابت ہے، متعدد غسل واجب ہے. اب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی ایک کو انجام تداخل اگر کہہ رہے ہیں تو
تداخل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک کو انجام دے دے تو اس کو بقیہ کو انجام نہیں دینا ہے. تو کہہ رہے یہ ایسی چیز ہے کہ جو یحتاج الی دلیل خاص، اس کے لیے کوئی خاص دلیل ہو، ورنہ بنا دلیل کے. کیوں؟ اس لیے کہ اسباب اگر متعدد ہو تو مسببات بھی جو کیا ہیں متعدد ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مسببات جب تکلیف متعدد آپ پر واجب ہے، آپ جان رہے ہیں، آپ کو علم ہے، ابھی دیکھیے اصل میں آئے گی بات، یہ آپ کو علم ہے کہ میرے پر متعدد تکلیفیں ہیں، جان رہے ہیں آپ حتماً، تو پھر کسی ایک کے انجام دینے سے بقیہ جو ہے وہ ساخط ہو جائے، یہ تو صحیح نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ آپ کو علم ہے کہ متعدد واجبات ہیں. تو کہہ رہے اب ایک کے انجام دینے سے بقیہ بھی ساخط ہو جائیں گے. یہ کب ہے؟ کہا اگر کوئی خاص دلیل ہو جائے، جیسے کہ غسل کے حوالے سے دلیل خاص ہے، اس میں روایت مختلف ہے. بعض روایتوں میں ہے کہ فقط انسان غسل جنابت ہی کر لے، اس کو بقیہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہ ٹھیک ہے. اور بعض میں کہا کہ نہیں، تداخل ہے. کیا مطلب؟ کہ یعنی ایک ہی غسل کرے لیکن بقیہ جتنے غسل اس پر واجب ہے سب کی نیت سے ہی غسل کر لے. سمجھ رہے؟ بات واضح ہے؟ تو کہنے کہ اس طریقے کے جب انسان جان رہا ہے، ہمیں علم ہے کہ متعدد تکالیف ہم واجب ہیں، تو ایک تکلیف کے انجام دینے سے بقیہ کا ساقط ہو جانا یہ کسی دلیل کا محتاج ہے. ان سقوط الواجبات متعددہ بفعل واحد، ایک کے انجام دینے سے. وہ ان عطا بھی گرچہ اس کو کیا کیا، امتثال وہ کیا، ہر ایک کی نیت کی، اس میں ایک غسل کرا لیکن نیت اس میں مسمیت کی بھی شامل ہے، جنابت کی بھی. یحتاج دلیل خاص، یہ دلیل خاص سے محتاج ہے. کما ورد فی الاغسال، جیسا کہ اور یہ دلیل خاص وارد ہے کس میں؟ اغسال کے حوالے سے. اسے دیکھیے اب اکثر تمام فقہا کا یہ بالاکتفاء بغسل الجنابہ عن باقی الاغسال. ٹھیک ہے کہ ایک تو یہ اس طرح کی بھی روایتیں ہیں، وہ کیا کہ اگر انسان متعدد غسل ہے تو صرف غسل جنابت کر لے اور بقیہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات. وورد ایضا، اور بعض روایتوں میں یہ بھی وارد ہوا ہے، دو باتیں ہیں، جواز الاکتفاء بغسل واحد اغسال متعددہ، کہ کسی ایک غسل کو انسان سب کی نیت کر لے تو وہ متعدد غسل پہ کرنے کی ضرورت نہیں. وما عدم ورود الدلیل، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ لیکن آپ اگر آپ غور کریں تو ہماری بات کیا ہے، یہ محل نظام میں شامل نہیں ہے بات. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دلیل خاص ہے، ہماری گفتگو وہاں ہے جب دلیل نہ وارد ہوئی ہو. وما عدم ورود الدلیل الخاص فإن كل وجوب يقتضي امتثالا خاصا به. اب دیکھیے اب یہ دلیل دے رہے ہیں کس بات کی؟ جو مصنف نے کہا عدم تداخل ہے اس کی دلیل کہہ رہے کہ یہ تو دلیل خاص ہو گئی، لیکن اگر دلیل خاص نہ ہو تو پھر تقاضا کیا ہے؟ تقاضا یہ کہ بھائی اگر آپ کو متعدد چیزیں آپ پر واجب کی گئی ہیں تو آپ متعدد چیز کو انجام دیجیے. کیوں آپ ایک کے انجام دینے سے کہہ رہے ہیں کہ بقیہ ہم سے ساخت ہوگی؟ بات واضح ہے. وما عدم ورود الدلیل الخاص سے کس بات پر؟ علل تداخل، اگر تداخل کے دلیل خاص وارد نہیں ہے فإن كل وجوب، تو ہر واجب کا تقاضا یہ ہے کیا کہ امتثالا خاصا بھی، کہ اگر جو اس پر واجب ہے اس کو انجام دے دینا. ولا یغنی عنہ امتثال الاخر، اور یہ بھی ہے تقاضا کیا کہ ایک کے انجام دینے سے دوسرے سے انسان مستغنی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. وإن اشتركت الواجبات في الاسم والحقیقت، گرچہ وہ اسم اور حقیقت میں ایک ہی کیوں نہ ہو. دیکھیے محل کلام میں آگے بات، گرچہ اس کو اسم اور حقیقت دونوں ایک ہیں، اگر بقیہ وہ ہیں تو اس میں تو حتماً عدم تداخل ہے. واضح. اصل گفتگو کہاں ہے؟ جہاں پر اسم اور حقیقت دونوں ایک ہیں. مصنف کہے گا اسم اور حقیقت ایک ہے تو کیا ہو گیا، لیکن شارع کی طرف سے متعدد مرتبہ آپ کا امر آنا اور متعدد تکلیف کا واجب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ شارع آپ سے متعدد تکلیف ہو جاتا ہے. جی. نعم قد یستثنى من ذالک سے کیا یعنی عدم تداخل، اس عدم تداخل کے حکم سے اس کو مستثنی کیا جاتا ہے. کب؟ ما اذا کان بین الواجبین نسبت العموم والخصوص من وجہ. ٹھیک ہے کہ اگر دو واجب کے بیچ میں کون سی نسبت ہو؟ نسبت عموم خصوص من وجہ. اچھا، اور اس میں بھی کون سی؟ محل اجتماع میں. وکان دلیل کل منہما مطلقہ، اور دونوں کی دلیل جو کیا ہے مطلق، یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کی دلیل مطلق کہا گیا کہ تصدق علی مسکین، جیسے ابھی مثال آئی. دیکھیے یہ دلیل مطلق ہے، تصدق علی مسکین. اور ایک اور دلیل الگ سے کیا ہے؟ تصدق علی ابن سبیل. دونوں دلیل الگ الگ، کوئی ربط نہیں دونوں میں، دونوں مطلق وارد ہیں. ابن سبیل کو بھی آپ صدقہ دیجئے اور مسکین کو بھی صدقہ دیجئے، لیکن ان دونوں میں کیا ہے؟ وہ ہے کون سی نسبت ہے؟ خصوص من وجہ کی نسبت ہے. دو محل اختلاف ہیں، ہو سکتا ہے کہ مسکین ہو ابن سبیل نہ ہو، ابن سبیل ہو مسکین نہ ہو. محل اختلاف. محل اجتماع کیا ہے کہ کوئی ایسا انسان ہے جو مسکین بھی ہو. تو مصنف کہیں گے اگر یہاں یہ مورد اجتماع آ جائے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر ہم کہیں گے کہ یہ تداخل ہو جائے گا.
وکان دلیل کل مطلقہ بالاضافۃ الی مورد الاجتماع، مورد اجتماع کے علاوہ اس میں کیا جو دلیل ہے وہ مطلق ہے. کما اذا، جیسے مثال دیکھیے تصدق علی مسکین وقال ثانیا تصدق علی ابن سبیل، دونوں دلیل مطلق ہیں. فجمع اور دونوں میں نسبت عموم سمجھ کی، فجمع العنوانین شخص واحد، تو یہ اتفاق ایسا ہوا کہ دونوں عنوان ایک ایسا بندہ ملا کہ جس پر دونوں عنوان جو ہے وہ صادق ہو جائیں. بے انکان، کیسے؟ بے انکان فقیرا و ابن سبیل، کہ وہ فقیر بھی ہو اور ابن سبیل ہو. فإن التصدق علیہ یکون مسقطا للتکلیف ہے. تو اب اگر کوئی شخص اس کو کیا کرے، تصدق کرے، تو کیا اس کو مطلب ایک مرتبہ اس حوالے سے صدقہ دے کہ یہ ابن سبیل ہے اور ایک مرتبہ اس حوالے سے صدقہ دے کہ یہ مسکین ہے؟ مصنف کہے کہ نہیں، اگر ایک مرتبہ ہی اسے صدقہ دے دے تو گویا کہ اس نے دونوں امتثال کر دیا ہے. ٹھیک ہے، بات واضح ہے جی. ابھی ختم ہوئی بات، اور یہ اور بات ابھی تک کہاں کی ختم ہوئی؟ کہہ رہے ہیں یہ بات اب تک یہاں کی ختم ہوئی کہ اگر تعدد اسباب ہو یا تعدد مسببات، اس میں جو ہے وہ قاعدے کا کیا تقاضا ہے، دلیل کا کیا تقاضا ہے. مصنف کا اگر دلیل کی بات سنیں تو دلیل کا تقاضا دونوں میں عدم تداخل ہے. اب اگر فرض کر لیجئے کہ ایسا مقام ہے کہ جہاں تداخل اسباب ہو یا مسببات، وہاں پر دلیل وارد نہ ہوئی، ٹھیک ہے، دلیل تو کہتے ہیں کہ اب اور مکلف کیا ہے، حیرت میں، شک میں. تو کہتے ہیں مکلف کو حیرت و شک سے نکالنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے، اس کے لیے اصل عملی کو واجب قرار دیا جاتا ہے کہ وہ اصول جاری کرے. یہاں پر دو اصل جاری کیے انہوں نے، اور ان دو اس بحث کو سمجھنے کے لیے ایک اصالۃ البراء اور ایک اصالۃ الاحتیاط ہے. اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ مجرا اصالۃ البراء کیا ہے اور مجرا اصالۃ الاحتیاط کیا ہے. اصالۃ الاحتیاط کہہ لیے، اشتغال کہہ لیے، دونوں ایک ہی چیز ہے، فرق نہیں. دیکھیے اصالۃ البراء کہاں جاری ہوتا ہے کہ اصالت، جی ہاں، اصالۃ البراء وہاں پہ جاری ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کو اصل تکلیف میں شک ہو. جی، اصل تکلیف میں آپ کو شک ہے کہ مثال کے طور پر فلاں کام ہم پر واجب ہے یا نہیں ہے، فلاں کام ہمیں کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو آپ وہاں پر کیا کریں گے، کہتے ہیں کہ برات جاری کریں گے. جیسے اس کے بارے میں ملتا ہے نا تدخین کے حوالے سے کہ تدخین حرام ہے یا حلال ہے. تو کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ برات جاری کیجیے، چونکہ آپ کو نہیں علم ہے، آپ برات جاری کریں گے. اور اصالۃ الاشتغال کہاں ہے، احتیاط کہاں ہے، کہ اصالۃ الاشتغال وہاں پہ جاری ہوئے کہ جہاں پر اصل تکلیف کا آپ کو علم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ پر تکلیف آ گئی ہے، لیکن متعلق تکلیف میں، متعلق تکلیف کہہ لیجئے یا مکلف بھی کہہ لیجئے، اس میں آپ کو شک ہو رہا ہے. مثال کے طور پر جیسے آپ کو جمعے کے دن آپ پر ایک نماز واجب ہے، اس چیز کا آپ کو حتماً علم ہے، علم تفصیلی ہے کہ ہم پر جمعے کو نماز واجب کی گئی ہے، لیکن آپ کو تکلیف شک کہاں ہے، مکلف میں. دیکھیے اصول ایک چیز ہمیشہ زندگی بھر یاد رکھیے گا، اصول عملیہ کا مورد ہی وہ ہے کہ جہاں پہ شک ہو. جی شک سب میں ہے، اصالۃ البراء احتیاط جو ہے سب میں شک ہے، بس مورد جو ہے وہ الگ الگ ہوتے ہیں. تو ہم نے کیا کہا، اصل تکلیف میں برات، اور اگر تکلیف کا علم ہے مکلف بھی یا متعلق تکلیف میں آپ کو شک ہو رہا ہے، تو آپ کو علم ہے جمعے کے دن کہ ہم پر نماز واجب ہے، لیکن آپ کو شک کہاں ہے کہ یہ جو نماز واجب ہے اس کا متعلق کیا ہے، مثال وہ جمعہ ہے یا ظہر کی نماز ہے. سمجھے؟ یہاں پہ کیا کہتے ہیں، یہ ہے مجرا اصالۃ الاحتیاط کا، اصالۃ الاشتغال کا. اچھا کیوں احتیاط کا مجرا ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر آپ نے مثال کے طور پر ظہر کی نماز پڑھ لی فقط، ٹھیک ہے، تو آپ کیا یقیناً یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے امتثال کر لیا؟ نہیں کہہ سکتے. ہو سکتا ہے کہ مولا کی طرف سے مطلوب جو جمعے کی نماز ہو اور آپ نے جو ظہر کی نماز پڑھی، یا پھر آپ نے ظہر نہیں پڑھی جمعہ پڑھ لی، کہہ سکتے ہیں کہ امتثال ہم نے حتماً کر دیا؟ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، اس لیے کہتے ہیں ایسے جمعوں کو ہم کہتے ہیں. تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہی مسئلہ ہے. اب اسی کو اس کو شرح کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ اصالۃ البراء ایک جگہ جاری کر رہے ہیں مصنف، اور ایک جگہ پہ جو ہے وہ اصالۃ الاحتیاط کو جاری کریں. اچھا جب کہاں پہ براء جاری کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر شک جو ہے تداخل اسباب کے حوالے سے ہو، ٹھیک ہے، تو وہاں پر کیا کہہ رہے ہیں، اصل کا تقاضا یہ ہے، اصل کا تقاضا ہے کہ تداخل ہو. کیوں اصل کا تقاضا تداخل ہو؟ اس لیے کہ آپ کو وہاں پہ اسباب میں کیا ہوتا ہے کہ آپ پر تکلیف نہیں آئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ پر تکلیف آئی نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ کو اصل خود تکلیف کے اوپر شک ہو رہا ہے کہ یہ تکلیف ہے میرے پہ یا نہیں ہے.
تو ہم کیا کہیں گے آپ اصابۃ البراءت جاری کر دیجیے. لیکن اسی کے برعکس اس میں تداخل مسببات میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کہا کہ تکلیف کا علم ہوتا ہے کہ ہم مکلف ہیں، لیکن آپ کو شک یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو یہ تو پتا ہے کہ ہم پر غسل جمعہ بھی واجب ہے یا غسل مس میت بھی واجب ہے، غسل جنابت بھی، یہ تو انسان کو علم ہے. لیکن شک کہاں پہ ہے؟ شک یہ ہو رہا ہے کہ کیا اگر فقط غسل جنابت کر لیں تو غسل مس میت کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، یا فقط غسل مس میت کر لیں اور سب کی نیت سے تو بقیہ غسل سے وہ ہوگا یا نہیں، کافی ہوگا یا نہیں. بس واضح. تو کہہ رہے تداخل مسببات میں ہوتا ہے کیونکہ آپ کو علم ہوتا ہے اس کا، اور شک ہے کہ بقیہ ثابت ہوں گے، تو کہہ رہے کہ یہ مجرا اصابۃ البراء نہیں ہے، یہ اصابۃ الاحتیاط ہے. بات واضح. تو اس لیے کہہ رہے کہ اصل کا تقاضا اگر تداخل اسباب کہہ لیجئے تو وہاں پر براءت کا ہے، اور یہاں پر کیا کہتے ہیں اصل کا تقاضا تداخل مسببات میں، کہ چونکہ آپ کو علم کا تکلیف کا علم ہے، مکلف بھی میں شک ہے، تو وہاں پر ہم کہیں گے اصابۃ الاشتغال. بات واضح. انشاءاللہ بہت آسانی سے یہ بات پڑھ لیں گے کہ ان مقتضى الاصل العملی عند الشک فی تداخل الاسباب. جب اسباب میں کے تداخل میں آپ کو شک ہو رہا ہو تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہوا تداخل. اب یہ دیکھیے اب یہ بالکل اس کے برعکس ہو گیا مسئلہ. اب تک قاعدے کا تقاضا کیا تھا؟ عدم تداخل. یہاں کہہ رہے ہیں کہ تداخل ہے. اب یہاں پر آپ کو سمجھنا ہے کیوں تداخل کہہ رہے ہیں. لام سے دلیل لأن تأثیر السببین فی تکلیف واحد متیقن. اس لیے کہ دو سبب کا، دیکھیے دو سبب کا ایک تکلیف میں کیا کرنا، اثر کرنا، یہ متیقن ہے. جی ٹھیک ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی پھر مثال تطبیق کریں. خفائے اذان کی وجہ سے نماز قصر ہوتی ہے، آپ کو یقین ہے. جی ٹھیک ہے. خفائے جدران سے نماز قصر ہوتی ہے، آپ کو یقین ہے. شک کہاں پہ ہے؟ وَإِنَّمَا الشَّكُّ فِي تَكْلِيفٍ ثَانِي. دیکھیے آپ کو دو وہ تھے نا وہاں پہ، تو کہا کہ دو مرتبہ وہ تھا قصر کے حوالے سے، تو کہتے ہیں دونوں میں سے ایک مرتبہ تو آپ کی نماز حتماً قصر ہوئی ہے. جی اب دوسری سے نماز قصر ہوئی یا نہیں ہو رہی ہے، یعنی ایک تکلیف آ گئی، دوسری تکلیف آئی ہے یا نہیں ہے، تو کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو شک ہو رہا ہے. تو کہہ رہے کہ اب تکلیف ابھی آئی نہیں ہے تو خود اصل تکلیف میں آپ کو شک ہو رہا ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں اصابۃ البراء. دیکھیے عبارت دیکھیں، لأن تأثیر السببین فی دو سبب ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. دو سبب کے سے ایک سبب تو حتماً قدر متیقن ہے، یعنی کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ اصل ہمارے پہ نمازی قصر نہیں ہے جب خفائے اذان یا خفائے جدران ہو جائے، یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا. لیکن نماز جو ہے وہ قصر ہو جا رہی ہے خفائے جدران کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اب خفائے اس کی وجہ سے بھی نماز قصر ہو یا نہیں ہو رہی ہے دوسری مرتبہ، تو کہہ رہے اس میں آپ کو شک ہو رہا ہے. وَإِنَّمَا الشَّكُّ فِي تَكْلِيفٍ ثَانِي. تکلیف واحد میں تو تقدیر متوقع ہے، تکلیف ثانی میں جو کیا ہے وہ شک ہو رہا ہے. زائد جو کہ زائد ہے. کیا مطلب؟ آپ ہم مثال بدل لیتے ہیں. ہم نے کیا پڑھا تھا اس سے پہلے؟ اذا توضأت فصل، عفوا اذا بلت فتوضا، اذا نمت فتوضا. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے دونوں سے ایک مرتبہ آپ پر وضو واجب ہے، یہ قدر متیقن ہے. کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ جب بول اور نوم سے حدث وہ ہو، اور کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ ہم پر اصل وضو ہی واجب نہیں ہے، کوئی نہیں سکتا. تو آپ کو ایک وضو تو حتماً واجب ہے. اب شک کہاں ہے کہ بول کی وجہ سے وضو واجب ہے، نوم کی وجہ سے بھی ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ آپ کو وضو واجب ہے یا نہیں ہے، یہ مثال زیادہ سمجھ میں آئے گی. کہہ رہے کہ یہاں پر آپ کو شک ہے. اور ہم نے کیا کہا تھا کہ جب اصل تکلیف، اصل وضو میں آپ کو شک ہو رہا ہے وضو کرنا ہے یا نہیں کرنا، کہہ رہے اصل تکلیف میں جہاں شک ہوتی ہے وہاں پر براءت جاری کرتے ہیں. وَإِنَّمَا الشَّكُّ فِي تَكْلِيفٍ ثَانِي. ایک وضو تو قدر متیقن واجب ہے، دوسرا مرتبہ وضو کرنا پر واجب ہے یا نہیں، اس میں شک ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. وَالْأَصْلُ فِيهِ. اور ایسی دیکھو کہ یہاں پہ اصل تکلیف میں شک ہو مثل البراء، وہاں پہ براءت جاری ہوتی ہے. بات واضح ہوگی. ہاں. اب دوسری بات کہہ رہے وَبِعَكْسِهِ فِي مسئلہ تداخل. اور اسی کے مسئلہ جو برعکس ہو جاتا ہے کہ اس میں تداخل مسببات میں، یعنی کیا مطلب؟ یعنی جیسے ہم نے یہاں پہ تداخل کہا تو وہاں پر ہم عدم تداخل کریں گے. فَإِنَّ الْأَصْلَ يَقْتَضِي فِيهِ یعنی فی تداخل المسببات عدم التداخل. وہاں پہ ایسا کا تقاضا عدم تداخل ہے. مصنف سے سوال کیوں وہاں تداخل یہاں عدم تداخل؟ کہہ رہے ہیں لِأَنَّهُ بَعْدَ ثُبُوتِ التَّكَالِيفِ الْمُتَعَدِّدَةِ بِتَعَدُّدِ الْأَسْبَابِ. اب دیکھیے گا اس لیے کہ متعدد اسباب کی وجہ سے، ٹھیک ہے، جب متعدد مسببات آپ پر واجب ہو گئے، ٹھیک ہے، یشک فی سقوط التکالیف الثابتہ لو فعل فعلا واحدا. آپ دیکھیے آپ نے مس میت کیا تو آپ پر غسل مس میت واجب، ٹھیک ہے. حدث اکبر ہوا آپ پر جو غسل جنابت واجب، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور بھی فرض کر لیجیے جمعہ کا دن تھا آپ پر غسل جمعہ.
نظر کی تھی آپ نے ایک کوئی مستحب وہ آپ پر غسل واجب ہے. تو اب چار تو کہہ رہے ہیں کہ متعدد اسباب سے متعدد تکالیف تو آپ پر حتماً واجب ہیں. جی متواضع یعنی تکالیف آ گئی ہیں، اس میں آپ کو کوئی شک نہیں ہے. تو برات سے یہ مسئلہ خارج ہو گیا. اب آپ کو شک کہاں ہو رہا ہے کہ یہ 4 غسل آپ پر واجب ہیں، ایک کے انجام دے لینے سے بقیہ 3 ساقط ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ مصنف کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ایسی جگہ پر کہ جہاں پر دیکھیے ہم نے کیا کہا تھا اس میں احتیاط میں ساز الاحتیاط میں کہ تکلیف آ جاتی ہے، متعلق تکلیف ساقط ہوتی ہے یا نہیں، اس میں شک ہے. مصنف ایسی جگہ پہ اصابۃ الاشتغال ہے. دیکھیے لینا بعد ثبوت تکالیف المتعددہ بتعدد اسباب، اسباب کے اب یہاں پہ مثال آپ کو دینی ہے. یہ تعدد اسباب کیسے، کیا مثال ہوگی اس کی؟ یہ جو میں نے کہا کہ متعدد جو موجب غسل ہوئے ہیں یہ اسباب ہیں جی، اور جو غسل واجب ہو رہے ہیں وہ مسببات ہیں. یشک فی سقوط تکالیف ثابتہ لو فعل فعلا واحد، تو اب ایک غسل سے بقیہ جو ہے وہ اقسال سے ساقط ہوں گے نہیں ہے، شک ہو رہا ہے. ومقتضى القاعدہ فی مثلی، اور ایسی جگہوں پر قاعدے کا تقاضا کیا ہے؟ اصالۃ الاشتغال یعنی اصالۃ الاحتیاط. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ بے معنی ہے. کیا مطلب اصالۃ الاشتغال کیا ہوتا ہے؟ کہ بے معنی ان الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی. اس لیے دیکھیے یہ تھوڑا سمجھنے والی بات ہے، اصطلاح اکثر آپ کو استعمال کیا تھا اس میں اصالۃ الاحتیاط میں. کہہ رہے ہیں کہ انسان کب یہ کہہ سکتا ہے کہ فراغ یقینی اس کو حاصل ہے؟ جب وہ اشتغال یقینی کرے. کیا مطلب؟ دیکھیے اس کو مثال سمجھیں. آپ پر 4 غسل واجب تھے، ٹھیک ہے، آپ نے 1 کیا، 3 نہیں کیا، تو آپ کیا حتماً 100% یہ کہہ سکتے ہیں کہ غسل جنابت کی وجہ سے بقیہ غسل آپ پر واجب نہیں ہے؟ یہ نہیں کہہ سکتے. یعنی فراغ یقینی آپ کو حاصل نہیں ہے، آپ کو یقین نہیں ہے کہ جو تکلیف ہم پر واجب تھی ہم نے اسے انجام دے دیا. لیکن اگر اسی کے برعکس آپ کریں، 4 تکلیف تھی، 4 غسل آپ نے کر لیا، تو پھر وہاں پر کیا ہوگا؟ کہ پھر آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جو امر اللہ کی طرف سے میرے پر آیا تھا ہم نے اسے انجام دے دیا. تو یہ فراغ یقینی یعنی یہ کہہ دینا کہ یقیناً ہم نے مامور بھی کو انجام دیا، یہ کب ہوتا ہے؟ جب اشتغال یقینی کرے، جب مشروع یعنی یقیناً انسان سب کے سب کو انجام دے دے. اور یہ چیز کب ہوتی ہے؟ جب احتیاط جاری کرے گا انسان. فلا یکتفی بفعل واحد فی مقام الامتثال، تو ایسی صورت میں جب احتیاط جاری کرے گا تو وہاں پر کیا ہوگا کہ تو عدم تدخل کا تقاضا. کیا مطلب؟ فلا یکتفی بفعل واحد فی تو مقام امتثال میں جب وہ انجام دے رہا ہے مقام خارج میں تو وہ کسی ایک سے بقیہ کو جو ساقط نہیں کرے گا، یعنی کافی نہیں سمجھے گا ایک کو انجام دینے بقیہ کے لیے. اس کی سب سے واضح مثال وہی ہوتی ہے، انسان جو ہے وہ اگر شک ہو رہا ہے اس کے قبلے کے حوالے سے، کوئی ایسی جگہ پر ہے قبلے کا علم نہیں ہے تو کیا کہتے ہیں اگر کوئی 2 طرف بھی پڑھ لے تو پھر بھی اس کو 3 طرف بھی پڑھ لے پھر بھی یہ تو ہو سکتا ہے کہ جس طرف نہیں پڑھے اس طرف قبلہ ہو. لیکن اگر یہی 4 طرف پڑھ لے چاروں طرف تو اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہم نے یہ مسئلہ. السلام علیکم.